इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ साथियों और बुजुर्गों और प्यारे प्यारे इस्लामी बच्चों, आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हाथ निशावर करें। पढ़े बात बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीबना मलजाना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता जुमा को बेहयाई के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की गई थी। आइए आज हम फिर उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इस्लाम ऐसा पसंदीदा मज़हब है कि जो हर बेहयाई और बुरी बातों से लोगों को मना करता है। आज माशरे में बेहयाइयों का हुजूम लगा हुआ है, लेकिन इस्लाम बेहयाई बुरी बातों से रोकने का पैगाम देता है। यकीनन जो मुसलमान बेहयाई से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, यकीनन वो मुसलमान रब की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हुआ करता है। अगर हमें रब की बारगाह में इज़्ज़त चाहिए, रब की बारगाह में मर्तबा चाहिए, तो यकीनन हमें अपने अंदर से, अपने घर से, अपने माशरे से बेहयाई और बुरी बातों को ख़त्म करना होगा। फ़ुक़हा-ए कराम बयान फरमाते हैं जो अंबिया-ए कराम गुज़रे हैं, कमोबेश 1,24,000 व 2,24,000 जितने भी अंबिया-ए कराम गुज़रे, सबकी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो एक बात जो सबके अंदर पाई गई वो ये है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम बेहयाई बातों से दूर रहा करते हैं। और यकीनन जिसे अल्लाह का कुर्ब चाहिए होगा, जिसे अल्लाह की रहमतों को हासिल करना होगा, वो बुरी बातों और बेहयाई बातों से वो दूर होते हुए नजर आएगा। आज हम जो परेशान हाल हैं, आज हम जो चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आज हमारे घरों में मुसीबतों का ढेर लगा हुआ है। वजह यही है कि हमने अल्लाह वालों के रास्ते को तर्क कर रखा है।
ہم نے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ رکھا ہے, ہم نے اسلاف کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اگر ہمیں اللہ کی رحمتوں کو چاہیے, اگر ہمیں اللہ کی رحمتوں اور فضیلتوں کو ملنا ہے تو یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنانا ہوگا, اپنے اسلاف کے طرز عمل پر چلنا ہوگا, اور اپنی زندگی شریعت کے حدود میں رہ کر کے گزارنا ہوگا. فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں حیا اور جفا. ایک حیا جس سے انسان باحیا ہوا کرتا ہے, بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہا کرتا ہے, اس سے کہتے ہیں باحیا. اور جفا جو بے حیائی اور بری باتوں میں ہمیشہ ڈوبا رہا کرتا ہے, پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ کو پسند ہے, پرواہ نہیں کرتا کہ رسول اللہ کو پسند ہے. تو حیا اور جفا یہ دونوں الگ الگ راستے ہیں. حیا یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. جب انسان باحیا ہو جایا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں میں ایک راستے پر چلایا کرتا ہے. اور جفا یہ جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. جب انسان بے حیائی اور بری باتوں میں ڈوب جایا کرتا ہے تو یقیناً وہ جہنم کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا کرتا ہے. اور جنت کے راستے پر چلنے کی اصل منزل جنت ہے, اور جہنم کے راستے پر چلنے کی اصل منزل جہنم. تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم جنت تک والے راستے پر چل رہے ہیں یا جہنم تک راستے والے پر چل رہے ہیں. یقیناً یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی حاضر ہیں ان کے دل میں یہی صدا ہوگی, یار جب تک جئیں پھر آخری ہمارا مقام جنت ہو. اور ہم اگر بے حیائی اور بری باتوں پر چلتے رہیں, بے حیائی اور برے والے کام انجام دیتے رہیں, نمازوں کو چھوڑتے رہیں, روزوں کو چھوڑتے رہیں اور بدعملی کرتے رہیں, اور تمنا یہ رکھیں کہ ہمارا جو اصلی منزل ہے وہ جنت ہو جائے, تو یہ کہاں سے ممکن ہو سکتی ہے؟ بھائی ہم مارکیٹ جائیں سیب لینے کے لیے اور ہم وہاں سیب نہ لیں, سنترے یا انار لے کر کے چلے آئیں اور سوچیں کہ ہمارے تھیلے میں گھر آئے سیب نکل آئے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم جنت والے راستے پر چلیں گے تبھی ہماری اصلی منزل جنت ہوگی, اور اگر ہم جہنم والے راستے پر چلیں گے اور سوچیں کہ ہمیں جنت مل جائے تو یہ ناممکن سی بات ہے. تو ہم پہلے اپنے گریبان میں جا کے اپنے طریقے کو دیکھیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ جنت والا ہے یا جہنم والا ہے. اپنے گھر کا راستہ دیکھیں, اپنے معاشرے کا, اپنے محلے کو دیکھیں. سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے خود کے اندر دیکھیں, یار ہم جو کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا خلاف کرتے ہیں. اگر ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہو تو سمجھ لینا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے, اگر ہمارے اعمال بد ہوں تو سمجھ لینا یہ جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بے حیا ہو گیا تو اس کے جو من میں آئے وہ کرے. پیارے آقا نے چھوٹ دے دی, کیونکہ پتہ ہے جب انسان بے حیا ہو جایا کرتا ہے تو اس کے اوپر حیا دار راس نہیں آتی, اس کے اوپر حیا والی باتیں راس نہیں آتی, کیونکہ اس کے جسم میں جو لذت پیدا ہو گئی وہ بے حیائی کی پیدا ہو گئی. اب اس کا جسم پورا بے حیائی میں مشغول رہا کرتا ہے, بے حیائی سے خوش رہا کرتا ہے. اگر اسے حیا کی تعلیم دی جائے, اسے حیا کے بارے میں بتایا جائے تو وہ سننے تک تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دل میں بے حیائی اثر کر گئی ہے. اور یہی دل کی جس پہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کا عشق گھر کر جائے تو ساری بے حیائی ایک طرف, زمانہ ایک طرف ہو جائے, لیکن رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہیں آنا چاہیے. یہ ایک اس دل کی صدا ہے جس دل میں مصطفیٰ علیہ رحمت کا عشق پہ بس ہے. یہ اس دل کی صدا ہے جس دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہے. تو یقیناً ہمیں اپنے دلوں پر اللہ رب العزت کا خوف بٹھانا چاہیے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق
کا جلوہ اپنے دل پر پیدا کرنا چاہیے۔ تو جتنی بھی بے حیائیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کو خاتمے کے لیے ہمیں ہی آگے اپنے قدموں کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ بے حیائی پھیلانے کے لیے ہم نے ہی اپنے قدم کو آگے اٹھایا۔ تو اگر ہم ان بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تب بھی ہمیں اپنے ہی قدموں کو آگے بڑھا کر کے بے حیائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے خود بے حیائی سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بے حیائی سے بچائیں۔ ہر گھر میں اگر ایک بندہ ایسا ہو جائے کہ خود بھی وہ بے حیائی سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بے حیائی سے بچائے، تو یقیناً جب ہر گھر میں ایسا بندہ ہوگا تو ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں یا ایک شہر میں جتنے بھی گھر ہوں گے سارے گھروں پر اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آس پڑوس میں نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں نہ دیکھیں یار فلاں تو یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاں تو یہ کر رہے ہیں، وہ تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں۔ اگر ہر بندہ اپنے آپ کو اپنے گھر کو دیکھنا شروع کر دے تو یقیناً ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر کو سدھارو، اور جب ہر بندہ اپنے آپ کو اپنے گھر کو سدھارنے لگے گا تو یقیناً پورا محلہ، پورا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج بڑے بڑے فنکشنوں کو لے کر کے کتنی بے حیائی والے کام انجام دے آتے ہیں، کون نہیں جانتا؟ شادی کا موقع ہو یا عقیقے کا موقع ہو یا بسم اللہ خوانی کا موقع ہو یا نشرے کا موقع ہو، آج وہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں جو غیروں میں ہوا کرتی ہیں۔ آج وہ سارے اعمال ہمارے اندر موجود ہیں جو غیروں میں ہوا کرتے ہیں، لیکن آج ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یقیناً صرف ہم آدھار کارڈ اور پہچان پتر میں مسلمان کہنے والے ہیں، لیکن اگر زندگی کی طرف نظر کریں تو ہماری زندگی غیروں کی طرف منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نام کے تو صرف مسلمان ہیں، ہمارا نام میں تو مسلمان لفظ ہے، لیکن اگر ہم اپنے طریقے کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں تو یقیناً غیروں والے اعمال ہمارے اندر زیادہ ہیں اور مسلمانوں والوں اعمال کم ہیں۔ اور شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان مومن ہے، مسلمان ہے، تو غیروں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، غیروں کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا جو تعلق ہے وہ مدینے والے سرکار سے تعلق ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کا طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہونا چاہیے، اپنا طرز عمل مصطفیٰ جان رحمت کے طرز عمل جیسا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سوچا ہی نہیں، وہ ناراض ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت غضب میں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یار دوست اور رشتہ دار گھر والے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب یہیں رہ جانا ہے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں جانا ہے۔ رسول اللہ کا عشق اگر دل میں ہے، رسول اللہ کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ ہمیں نیک اعمال کر کے زمانے کے یوں بتا دینا ہوگا کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے کی بنا پر مسلمان ہیں۔ آج ہمیں اپنے قدموں کو آگے اٹھانا ہوگا اور بے حیائی بری باتوں کو خاتمہ کرنا ہوگا۔ ان کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے قدموں کو شریعت کے مطابق رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب برات عنقریب ہے، منگل کا دن گزار کر کے رات میں عبادت و ریاضت کی جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جاتا ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس رات میں بھی نہ جانے ہمارے بھائیوں کے اندر کیا بات شامل ہو گئی کہ عبادت کی تو بات دور رہی، بے حیائی اور بری باتوں میں لگے رہتے ہیں۔
गप्पे शप्पे में लगे रहते हैं, रोडों पे टहलने में लगे रहते हैं। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारी हमें रात दी है। गप्पे शप्पे करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, सारी रातें, लेकिन ये रातें तो अल्लाह की इबादत के लिए बनी हैं। ये ऐसी रातें हैं जिनमें बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत हुआ करती है। शब बारात ऐसी है, हदीस पाक के मुताबिक आका इरशाद फरमाते हैं, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, उनसे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। बार बार रब ऐलान फरमाता रहता है आखिरी वक्त तक, आओ, है कोई मेरा बंदा मुझसे मदद मांगने वाला, है कोई बंदा मुझसे सवाल करने वाला, है कोई बंदा माफी मांगने वाला, आओ आओ, जो मांगना है मांग लो, आज मेरी रहमत जोश में है, मैं सब कुछ अता कर दूंगा। लेकिन इस रात में भी हम बेहयाई में लगे रहते हैं। इस अजीम रात में जिसमें बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत हुआ करती है, लेकिन हम अपना नाम मग़फ़िरत वाली लिस्ट में नहीं लिखवा पाते। अगर हमें अपना नाम मग़फ़िरत वाली लिस्ट में लिखवाना है तो हमें इस रात को इबादत में गुजारना होगा, हमें इस रात को शरीयत के मुताबिक गुजारना होगा, हमें इस रात में जग करके अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बातें करने में नहीं, बल्कि इस रात में अल्लाह उसके रसूल की इबादत करने में, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में इस रात को गुजारना होगा। यकीनन अगर हमने ऐसी रात को गुजार ली और रो रो करके रब को राजी कर लिया, अपने रब को मना लिया, तो ये मेरा ईमान है, बल्कि हर अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है। अगर इस रात में हमने अपने रब को रो रो करके राजी कर लिया, अपने रसूल को राजी कर लिया, तो यकीनन जमाना नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाएगा। तो इस रात में अल्लाह की इबादत करें, फजूल बातों से, बेहाई बातों से दूर रहें, अल्लाह को राजी करें। वैसे तो हम बातों में मशगूल ही रहा करते हैं, दिनों रात बातों में लगे रहा करते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी करने का ये बेहतरीन हमारे लिए जरिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शब बारात जैसे एक अजीम रात अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को इस रात की फीज़ व बरक़ात से मालामाल होने के तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इसके अगले दिन जिसकी हैसियत हो वो रोज़ा भी रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार सवाब अता फरमाने वाला है। आक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, माह रमज़ान मुबारक में पूरे आक़ा रोज़ा रखते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक के अलावा जो और महीने हैं उन महीनों में जो सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे पूरे महीने में, तो शाबानुल मुअज़्ज़म का था। सुभान अल्लाह। और अम्मी जान से दूसरी भी रिवायत ये हाजिर है कि 2 महीने लगातार मैंने सरकार को कहीं भी रोज़े रखते हुए नहीं देखा, लेकिन शाबान और रमज़ान ये दोनों मिला करके प्यारे आका दोनों महीनों का रोज़ा रखा करते थे। सुभान अल्लाह। इतनी बरकतें हैं इस महीने की, यहाँ तक फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। तो इस दिन के और इस महीने की फिज़ुल बरक़ात से मालामाल हो और इस रात के फैज़ से मालामाल हो, रो रो करके गिड़गिड़ा करके आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम परवरदिगार आलम हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और एक गुजारिश ये है कि जब ये रात जगे तो जहाँ तक हो सके कि नफल नमाज के अलावा अपनी क़ज़ाए उम्र की नमाज़ पढ़ें, जो उम्र में क़ज़ा हो गई हैं वो नमाज़ पढ़ें। ये बेहतरीन तरीक़ा है अपने क़ज़ा नमाज के अदा करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी